السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ اچھا، آج ہم کون سا پارہ کریں گے؟ 20 سب بھول گئے؟ ایک ہی دن میں بھول گئے؟ کون سا پارہ کرنا ہے؟ 20۔ پارہ نمبر 20 میں ایک سورت ہے، سورۃ القصص۔ کون سی؟ اس سورت میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کن کا؟ ان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ قصص کی جو آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کا مصر میں داخلہ اور فرعون کا بنی اسرائیل پر ظلم و ستم، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مصر میں ایک بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر میں ایک بڑا مقام عطا فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد، بھائیوں اور سب گھر والوں کو مصر بلوا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل عراق سے مصر آ کر آباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل مصر میں کئی سال تک عیش و آرام سے حکومت کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے کئی سال بعد مصر کے رہنے والے قبطیوں نے بغاوت کی اور فرعون کو بادشاہ بنا کر بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون کس طرح آیا تھا، ٹھیک ہے، کس طرح اس کی بادشاہت شروع ہوئی۔ فرعون اس مظلوم قوم پر ظلم ڈھاتا اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس وجہ سے فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اب اسے کیا پتہ چلا مراش؟ فرعون کو کیا پتہ چلا؟ ختم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کا انتظام، یہ اب ہم سیکنڈ ٹاپک میں دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے سورہ قصص کی آیت نمبر 7۔ کون سی؟ آیت نمبر 7۔ اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کا انتظام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر آپ علیہ السلام کی والدہ فکر مند ہوئیں کہ اس بچے کو فرعون قتل کرا دے گا۔ ابھی ہم نے بات کی تھی نا، وہ کیا کرتا تھا؟ لڑکوں کو قتل کراتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ایک صندوق میں بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دیں، اور انہیں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کے پاس پہنچا دیں گے۔ ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیے دریا کی لہروں پر تیرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن دریا کے کنارے صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دیکھیں گے آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 13 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں، یعنی جو ان کے فرعون کے محل میں گئے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ ذکر ہے کون سی آیات میں؟ آیت نمبر 8 سے لے کے 13 تک۔ جب صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیے دریا میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے پہنچا تو فرعون کے لوگوں نے اسے نکال کر فرعون اور ملکہ کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا تو اندر ایک نہایت خوبصورت بچے کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ملکہ آسیہ علیہ السلام کے دل میں ڈال دی۔ ملکہ آسیہ کون تھی؟ حضرت آسیہ وہ فرعون کی بیوی، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا نا تو ان کو کیا آ گیا؟ اس بچے پہ پیار آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ محبت کون ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔
ملکہ نے فرعون سے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے ملکہ کی بات مان لی۔ یوں فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے باز رہا۔ دیکھو ویسے تو وہ سوچ رہا تھا نا کہ میں لڑکوں کو قتل کروا دوں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا اس کی چال ناکام ہو گئی۔ اس نے خود ہی حضرت موسیٰ کو پال لیا۔ وہ بھی تو وہ ہو سکتے تھے نا، وہ جس لڑکے نے بڑے ہو کے اس کی حکومت ختم کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو بلایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو یہ سب حال دیکھ رہی تھی، انہوں نے درخواست کی کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو اس بچے کو دودھ پلا سکے گی۔ چافے سن رہے ہو؟ ملکہ آسیہ کو بچے کے بارے میں بہت فکر تھی، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی درخواست قبول کر لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو لے کر محل آ گئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلانا شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ یہ دیکھ کر ملکہ کو اطمینان ہو گیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے پر مقرر کر دی گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی گود میں دوبارہ پہنچا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام فرما دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دیکھیں گے آیت نمبر 14 سے لے کے آیت نمبر 21 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کی ہلاکت۔ ٹھیک ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو دیکھا کہ دو افراد آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مارا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ قبطی کی ہلاکت ایسے وقت میں ہوئی تھی جب سب لوگ آرام کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ قبطی کو کس نے ہلاک کیا۔ اگلی صبح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو اسی اسرائیلی کو دوبارہ ایک اور قبطی سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی سے کہا کہ تم ہی گمراہ ہو اور اسے قبطی سے بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر اسرائیلی ڈر گیا اور سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے اس قبطی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس طرح یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جلد ہی ایک شخص دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ فرعون اور اس کی قوم کے سردار آپ کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ایک دور دراز علاقہ مدین تشریف لے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دیکھیں گے سورہ قصص کی آیت نمبر 22 سے 24 تک۔ اس میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں، وہ چلے گئے تھے نا مدین میں اپنا علاقہ چھوڑ کے، اس کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے الگ کھڑی ہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ان لڑکیوں کے والد بوڑھے ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہیں کہ پہلے سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں تو پھر وہ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کنویں سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا اور پھر ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اجنبی تھے۔ یہاں ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ رشتہ دار، نہ مال، نہ ہی کچھ کھانے پینے کے لیے تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب، آپ مجھے جو بھی بھلائی عطا فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں۔ انہوں نے اس موقع پہ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کریں گے آیت نمبر 25 سے 28 سورہ قصص پارہ نمبر 20۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات۔
مدین میں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے دعا مانگی تو کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے مدد کی تھی نا ان لڑکیوں کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ بکریوں کو پانی پلانے پر آپ کو اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بزرگ کے پاس پہنچے اور ان کو اپنا سارا حال سنایا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ یہ طاقتور اور ایمانت دار ہیں۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ 8 سال میرے ہاں کام کریں یا اپنی خوشی سے 10 سال پورے کریں تو میں اپنے دونوں لڑکیوں میں سے ایک کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات قبول فرمائی اور 10 سال تک ان کے پاس رہے۔ اچھا ادھر یہ تھا، انہوں نے قتل کیا تھا نا، ان سے قتل ہو گیا تھا نا ایک آدمی، تو وہ وہاں سے آ گئے تھے۔ اس علاقے کا یہ رول تھا کہ 10 سال اگر آپ نہیں پکڑے جاتے نا تو پھر آپ کی سزا ختم ہو جائے گی۔ وہ 10 سال ادھر رہے اور اب وہ واپس جا سکتے تھے آرام سے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے سارا ان کا انتظام کیا، انہوں نے جگہ بھی دی، انہوں نے کہا 8 سال اب ہمارے پاس رہیں گے، کھانے پینے کا بھی رینج ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر واپسی اور صحرا میں اللہ سے بات کرنا۔ اب وہ 10 سال انہوں نے گزار لیے نا مدین میں، اب وہ واپس کہاں آئیں گے؟ مصر۔ یہ آیت نمبر 29 اور 30، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر واپس آتے ہیں اور صحرا میں اللہ تعالیٰ سے ان کی جو بات ہوتی ہے۔ 10 سال مدین میں رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں رات کے وقت صحرا سے گزرتے ہوئے شدید سردی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی طرف آگ دکھائی دی، یہ ایک پہاڑ تھا، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں جا کر وہاں سے ہاتھ سینکنے کے لیے کچھ انگارے لاتا ہوں یا راستے کی کوئی خبر معلوم کرتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت بڑی سعادت عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ یعنی اللہ سے بات کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ کے پیپر میں بھی آ سکتا ہے کہ کلیم اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، پس اپنے جوتے اتاریں، بے شک تم ایک مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اگلا دیکھنے جا رہے ہیں پوائنٹ سورہ قصص میں آیت نمبر 31 سے 35، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے نیچے ڈال دیں۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی اور قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رخ پھیر کر دوڑ پڑتے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے پکڑ لیں، وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالیں تو وہ نہایت سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 2 معجزات عطا فرمائی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اسے نرمی سے دعوت دیں۔ کیسے دعوت دیں؟ نرمی سے دعوت دیں۔ آپ لوگوں نے بھی کسی کو دعوت دینی ہے نا، گھر والوں کو بھی کہنا جس نے آپ کہی تھی میں نے اپنی پھپھو کو کہا گانے نہ سنو، غصے سے، اس طرح نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ سب کو کس طرح کہنا ہے؟ نرمی سے دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگی اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگی کہ ان کو بھی میری مدد کے لیے نبوت عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی سب دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لاسٹ پوائنٹ دیکھیں گے
سورہ قصص میں آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں، اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ کدھر جانا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے اور اسے دعوت دینی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس سے فرمایا کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کر دو۔ ابھی ہم نے دیکھا تھا نا وہ کتنا ظلم کرتا تھا، اور انہیں آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ آپ علیہ السلام نے اسے اللہ کی عطا کردہ معجزات دکھائے۔ فرعون نے معجزات کا انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور اپنے جادوگروں سے مقابلے کی دعوت دی۔ اس مقابلے کے لیے قومی تہوار کا دن مقرر کیا گیا تاکہ سب حاضر ہوں اور سب کے سامنے مقابلہ ہو۔ معجزات دیکھ کر بھی جب فرعون ایمان نہ لایا اور اپنی ضد پر قائم رہا تو آل فرعون میں سے ایک ایمان لانے والے شخص نے بھرے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو سرکشی کے برے نتیجے سے ڈرایا اور ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے نا، ان کے بارے میں اور صورتوں میں بھی پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، آج کے سپارے میں جو تھا وہ ہم نے اس میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔